تسبیح لے کر کے کتنی بار پڑھ لے، 100 بار کتنی بار پڑھ لے، 200 بار کتنی بار پڑھ لے، 1000 بار، اور پروردگار عالم کا اعلان ہو چکا ہے جب تک کہ یہ اپنے جرم سے توبہ نہیں کرے گا اس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ رب کائنات نے فرمایا سنو اور غور سے سنو، رب کائنات نے فیصلہ کر دیا، اٹل حکم سنا دیا، حتمی فیصلہ کر دیا کہ میرے علاوہ کسی اور کی پرستش قطعی مت کرنا۔ الا ایاہ حصر موجود ہے۔ اپنی عبادت کے ساتھ پروردگار عالم نے والدین کی اطاعت کو جوڑا ہے، والدین کی اطاعت کو جوڑا ہے۔ فرمایا دیہات کے اندر رہنے والا ہو، شہر کے اندر رہنے والا ہو، تو تڑاک بھاشا بولنے والا ہو اور کسی بھی لینگویج اور بھاشا کا مالک ہو، اس کے والدین اس کے سامنے حیات ہو، دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا کوئی ایک اس کے سامنے موجود ہو بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو فرمایا اگر تمہاری بھاشا اف کہنے کو برا سمجھتی ہے تو تم ان کے سامنے اف نہیں کہہ سکتے، اگر تمہاری بھاشا آہ کہنے کو برا سمجھتی ہے تو تم ان کے سامنے آہ نہیں کہہ سکتے، اگر تمہاری بھاشا اوہ کہنے کو برا سمجھتی ہے تو تم ان کے سامنے اوہ نہیں کہہ سکتے۔ گویا کہ تمہاری بھاشا اور لینگویج کے اندر جو جملہ اہنکار کو ثابت کرتا ہو، جو جملہ نافرمانی کو ثابت کرتا ہو، جو جملہ گستاخی کو ثابت کرتا ہو، وہ اپنے والدین کے سامنے بولنا گناہ عظیم قرار دیا جائے گا۔ شب برات کی رات میں بخشش کرنے میں روڑا بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو وہ والدین جن کے بارے میں فرمایا رب کائنات نے ماں کے بارے میں حملتہ امہ وہنا علی وہن، تکلیف در تکلیف، تکلیف کے اوپر تکلیف کے ساتھ تجھے 9 مہینے پیٹ سے اٹھایا۔ وہ والدین جب تو پیدا ہوا تھا ساری کی ساری ذمہ داریاں تیری ماں اور تیرے باپ کے اوپر موجود تھی۔ وہ والدین جن کی خوابیں اور سپنے اور آرزویں اور خواہشیں تیری جوانی کے ساتھ میں لگے ہوئے تھے، ان تمام آرزوؤں کو تو پانی میں ملا رہا ہے، تو غرق کر رہا ہے، ان کے تمام آرزوؤں کو تو ملیا بھیٹ کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا میں ایسے مجرم کی اس رات میں بھی بخشش نہیں کرتا۔ میں آپ کو وہ 3 کام بتانا چاہتا ہوں جو اس رات میں کرنا چاہیے اور بہت مختصر انداز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے بتایا اس رات میں جنت البقیع قبرستان ہے، تو اس رات قبرستان جانا چاہیے، لیکن یاد رکھنا چاہیے ٹولیوں کے ساتھ نہیں، اجتماعیت کی شکل میں نہیں، انفرادی طور پر قبرستان جانا چاہیے اور جا کر کے ایصال ثواب کریں اور واپس آ جائیں۔ آج ہمارے سماج اور نوجوانوں نے یہ حال بنا لیا، 10-10, 12-12, 14-14 کی ٹولیاں جاتی ہیں قبرستان کے اندر، قبرستان کے مردوں کا سونا حرام، آرام حرام کر دیتے ہیں۔ وہاں پر وہ شور و شغف ہوتا ہے، کہیں اگربتیاں جل رہی ہیں، کہیں موم بتیاں جل رہی ہیں اور کہیں پر تو پھولوں کی مالائیں چڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ آج کی رات کا تماشا لوگوں نے بنا لیا۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا ابا اس رات میں کیا ہوتا ہے، ایک بھتیجے نے اپنے چاچا سے پوچھا چاچا اس رات میں کیا ہوتا ہے، تایا اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا تجھے پتا نہیں اس رات میں کیا ہوتا، حلوہ بنتا ہے، تجھے پتا نہیں اس رات میں کیا ہوتا، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، تجھے پتا نہیں اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ اور اس رات کے اندر تمام مسجدوں کو، تمام درگاہوں کو دلہن بنا دیا جاتا ہے۔ تو بیٹے کے ذہن، معصوم ذہن کے اندر وہ تصور بستا ہے، پھر وہ بھی آگے چل کر کے یہی نصیحتیں کرتا ہے۔ ہمیں علماء کرام سے پتا چلا یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے نورانی چہرے جنہیں آپ ہلکا سمجھتے ہیں، جنہیں آپ بہت ہلکا محسوس کرتے ہیں، آؤ کتابوں کو پڑھو۔ یہ داڑھی والے، یہ ٹوپی والے، یہ سادے سے لباس میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ علماء، ان کے بارے میں قاضی کملی والے نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے
नबियों जैसे है। इनके बारे में नबी ने फरमाया फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़ल अला अदनाकुम, एक आलिम की मिसाल आबिद पर ऐसी है जैसे कि मेरी मिसाल तुम में अदना सहाबी पर। इनके हल्के में मत लो, ये तुम्हें समझाने के लिए आए हुए हैं कि तुम्हें शब बरात में क्या करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने करके दिखाया, शब बरात कब्रिस्तान जाओ, लेकिन तन्हाई के आलम में इंफरादी तौर पर जाओ, टोलियों की शक्ल में नहीं। हमें लोगों ने बदनाम कर दिया कि हम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात कब्रों पर जाना मना करते हैं। नहीं, हम तो कहते हैं कब्रिस्तान जाओ, इससे मौत की याद ताजा होती है। कम अज कम कब्रिस्तान जाएगा, मौत की याद ताजा होगी। सूद लेना तो छोड़ेगा, जुआ खेलना तो छोड़ेगा, शराब पीना तो छोड़ेगा।